السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل پاپ اپ پیڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کی جس نے عرب کے ایک بدو کے باہوں میں کیسر و کسریٰ کے شاہی کنگن پہنا دیے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے یثرب یعنی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا۔ رات گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ سلا کر مدینہ کی جانب بڑھ گئے تو قریش مکہ نے آپ کو بے حد تلاش کیا۔ ہر طرف آدمی دوڑائے، پورے علاقے کا چپا چپا چھان مارا۔ قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے لانے یا نعوذ باللہ ان کو شہید کرنے پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کر رکھا تھا، اس لیے کفار کی بڑی تعداد انعام کے لالچ میں بے قرار تھی۔ ناظرین، اسی دوران جب یہ قافلہ بنو مدلج پہنچا تو قبیلے کا ایک شخص بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ ابھی یہاں سے گزرا ہے۔ سراقہ نے جب یہ سنا تو اسے خیال آیا کہ یہ انعام اسے ملنا چاہیے، آخر وہ اس قبیلے کا سردار ہے اور یہ قافلہ اس کے علاقے سے گزر رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا اندازہ غلط ہے، بھلا وہ یہاں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ یہ کہنے کے بعد سراقہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ وہ گھوڑے پر زین کسے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں رستے پر پہنچ گیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے ہی سراقہ قریب پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو جیسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے۔ ناظرین، ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس کے اگلے دونوں پاؤں پتھریلی زمین میں دھنس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے، لیکن جیسے ہی گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے، سراقہ کی نیت بدل گئی۔ اس نے ایک بار پھر حملے کی ٹھان لی، لیکن اس بار اس کا گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئی تھیں۔ ناظرین، صورتحال بدلتے ہی سراقہ کو یقین ہو گیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غالب آئیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے پکارا کہ میں جان گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے نجات دیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب بھی چھوڑ دوں گا اور اس طرف آنے والے ہر شخص کو بھی واپس بھیج دوں گا۔ ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجیے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فریہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ ناظرین، جب سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زیادہ سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا اور صرف یہ فرمایا کہ ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، سراقہ، تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کے تاج پہنو گے؟ سراقہ حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا کہ کہاں میں اور کہاں سپر پاور فارس کا بادشاہ اور اس کے کنگن۔ بڑی حیرت کے ساتھ سوال کیا کہ کیا آپ کیسر بن ہرمز شاہ فارس کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اس دین کو اللہ تعالیٰ اتنا غلبہ دے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ ناظرین، یہ پیشن گوئی سن کر سراقہ اپنے خیالوں میں گم واپس چلا گیا اور راستے میں ملنے والے تمام لوگوں کو بتاتا چلا گیا کہ ادھر کوئی نہیں، ادھر سے میں دور دور تک تلاش کر کے واپس آ رہا ہوں۔ ناظرین، سراقہ نے آپ کی خبر کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ آپ بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، سراقہ بن مالک مشرف با اسلام ہو گئے اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا، جس میں کسریٰ کا تاج، قیمتی ملبوسات، جواہرات سے جڑا ہوا اس کا سینہ بند اور اس کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارا مال غازیان اسلام میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ سراقہ بن مالک کی باری آ گئی۔ ادھر سراقہ کی باری تھی، ادھر فاروق اعظم کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آ گئے۔ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ لو یہ کنگن تمہارے حصے میں آ گئے۔ سراقہ نے جو ہی کنگن دیکھے انہیں کئی سال پہلے کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جس پر سراقہ بن مالک نے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا تو حضرت عمر بھی اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا اب ایسے نہیں۔ انہوں نے سراقہ کو اپنے ممبر پر بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، سر پر کسرا کا تاج رکھا اور فرمایا کہ ہاتھ بلند کر کے سب کو دکھاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا سچ ثابت ہوا۔ سراقہ ممبر پر بیٹھے تو سب نے بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت و وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ مجھے کسرا کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئیں اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔